الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نسخہ ہاتھ لگ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو کر ملے، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہو تو اللہ اس سے راضی ہو، اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت شریف، علم دین اور مناجات اور دعا سے بھرپور یہ سلسلہ الحمدللہ آپ کی محبتوں اور آپ کی شفقتوں اور یوں کہہ لیں کہ آپ کے پسند کرنے سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اور اس سلسلے کی کیا ہی بات ہے کہ خاص طور پر اس سلسلے کے اندر تمام ایام کے جو بزرگان دین کی عرس یا یوم ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم اس میں سنتے ہیں، ان کی کرامت بھی سنتے ہیں اور اس کے حوالے سے واقعات بھی سنتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بہار رمضان کا یہ سلسلہ ہمارے لیے یوں کہہ لیں کہ بے شمار نکات اور بے شمار درس جو ہے ہمارے لیے سمیٹے ہوئے ہمیں سکھانے کے لیے روزانہ آ جاتا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ سیکھتے بھی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، آئیے نعت خواں سے بھی ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا سنائیں گے، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں، کون سا کلام عشق سے مالا مال کرنے والا ہے۔ آئیے نعت خواں کی طرف چلتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خالقہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ
میرا آسرا کوئی اور ہے، آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میرے جسم میں میری جان میرے منہ میں میری زبان میرے جسم میں میری جان میرے منہ میں میری زبان بولنا میرا بولنا یہ تو بولنا کوئی اور ہے، یہ بولنا میرا بولنا یہ تو بولنا کوئی اور ہے، صلو علیہ وآلہ صلو تیرا سے واسطہ میرا مصطفیٰ سے تیرا سے واسطہ میرا مصطفیٰ سے راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، صلو علیہ وآلہ
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اچھا کلام اور خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے عشق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھا کلام پیش کر رہے تھے۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ آج حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ہے۔ آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے 13 رمضان المبارک کو۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری سلسلے کے 10ویں مشائخ ہیں۔ جی ہاں، معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید اور مرید خاص حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یوم عرس ہے، اور یہ قادری سلسلے کے 10ویں مشائخ ہیں۔ ان کا جو نمبر ہے وہ 10واں نمبر ہے، اور 13 رمضان المبارک کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی عزیز آج ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، منقول ہے، کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے۔ تو سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی عزیز آج سنیں گے۔ شجرہ قادریہ میں اشعار جو منظوم ہیں اس میں آپ کا ذکر بھی ہے، بہر معروف او سری معروف دے بے خود سری۔ تو یہ شعر ہے، شعر کا پہلا مصرع ہے جو شجرہ قادریہ کے اندر منظوم ہے۔ اس شعر کے اندر جو بہر معروف کے بعد سری ہے وہ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مکمل نام سر الدین اور کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے، اور سختی جو ہے وہ آپ کے کاروبار، آپ کے پیشے کا نام ہے۔ آپ دکان چلاتے تھے، مختلف روایت ہے، کسی نے کہا پرچون کی دکان چلاتے تھے، کسی نے کہا کہ آپ پرانے سامان کباڑ کی دکان چلاتے تھے۔ بہرحال دکان والے کو سختی کہا جاتا ہے، تو سری سختی سے آپ مشہور ہے۔ ویسے آپ کا نام سر الدین ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابتدائے حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائیں، یعنی آپ کی ابتدائے طریقت کیسے شروع ہوئی، آپ طریقت کے راستے پہ کیسے آئے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک روز جب میں دکان پر تھا تو حضرت حبیب راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نیک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دکان سے ان کا گزر ہوا، تو میری دکان پر جب یہ تشریف لائے تو میں نے انہیں فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے روٹیاں پیش کری۔ یعنی جو حبیب راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کے ہاتھ میں دیگر فقراء کو روٹی تقسیم کرنے کے لیے روٹیاں پیش کر دی۔ تو اس وقت انہوں نے حبیب راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعاؤں سے نوازا کہ خدا تجھے نیکی کی توفیق دے۔ یاد رکھیے کہ جو ولی کامل ہوتے ہیں نا، تو ان کی ہر ادا، ہر نظر، ہر الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دعا دی کہ خدا تجھے نیکی کی توفیق دے، تو اسی دن سے اپنی دنیا سنوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا۔ یہ سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس دن سے انہوں نے دعا دی اسی دن سے اپنی دنیا سنوارنے کا جو خیال میں دل میں لے کے گھومتا تھا وہ خیال جاتا رہا، اور آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں اور شاگردوں میں شامل ہو گئے، اور ان سے علوم باطن اور علوم ظاہر کا اکتساب کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ با کرامت ولی
اور قادری سلسلے کے 10ویں مشائخ ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا، اور اسی نشے کی حالت میں اپنی زبان سے لفظ اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے اسے دیکھا، آپ نے اس کا منہ پانی سے صاف کیا اور فرمایا کہ اس بے خبر کو کیا پتہ، اس بے خبر کو کیا پتہ کہ ناپاک کس ناپاک منہ سے جو ہے وہ کس ذات کا نام لے رہا ہے۔ تو آپ نے اس غرض سے اس شرابی کا منہ صاف کر کے وہاں سے چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے شرابی کو ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ تمہارا منہ جو ہے وہ شراب کی حالت میں آلودہ ہو چکا تھا شراب پینے کی وجہ سے۔ سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارا منہ صاف کیا۔ جب وہ شرابی نے یہ بات سنی تو اسے بڑا افسوس ہوا، بڑی ندامت ہوئی کہ اس حال میں حضرت سیدنا سری سختی نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ بڑی ندامت کری اس نے، اور ندامت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب بھی اگر میں توبہ نہ کروں۔ اس نے سچے دل سے توبہ کری اور وہ شرمندہ ہو کر رونے لگا اور نفس کو ملامت کر کے بولنے لگا کہ ہائے بے شرم، تجھے اس حال میں سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ کے چلے گئے۔ جب وہ اپنے گھر چلا گیا اور حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں اپنے معاملات سے فارغ ہو کر آرام فرمانے کے لیے بستر پر جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے سری سختی، تم نے ہمارے لیے شرابی کا منہ دھویا، تم نے ہمارے لیے شرابی کا منہ صاف کیا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ جب حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ وضو فرما کے تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جانے لگے، مسجد کے اندر پہنچے تو آپ نے دیکھا جو دن میں شراب پی کر نشے کی حالت میں گرا پڑا تھا ابھی وہ تہجد کے اندر مسجد میں موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے توبہ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس سابقہ شرابی شخص نے عرض کی کہ حضور آپ مجھ سے دریافت فرما رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو میری توبہ سے خود اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت تھی اس شرابی پر کہ آپ نے اس کا منہ صاف کر دیا اللہ کے نام کی تعظیم کی خاطر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ولی کی نظر عنایت کی برکت سے اس شرابی شخص کا دل بھی صاف کر دیا۔ تو ولیوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ بلا تاخیر کیے کسی ولی کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ جی ہاں، اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ دنیا تو سنورے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جب کسی ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے تو جو کام نہیں بن رہے ہوتے وہ کام بن جاتے ہیں، اور جو کام بندے کو نہیں کرنے والے ہوتے بندہ اس میں گرفتار ہونے جا رہا ہوتا ہے، ولی کی نسبت کی وجہ سے اس کام سے وہ رک جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پیر و مرشد، ہمیں استاد کی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دنیا میں تو ہمیں شرعی امور کی رہنمائی کے لیے استاد اور پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کے لیے استاد اور پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے بھی قادری سلسلے کے مشائخ عظام ہیں ان سب نے باقاعدگی سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس شاگردی اور مریدی اختیار کی، اور پھر جا کے ان کو بڑے بڑے منصب و ولایت کا مقام ملا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کوئی مقرب مقام حاصل ہو تو آپ ولیوں سے، اللہ والوں سے نسبت رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، وصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ آپ اہتمام کریں، قرآن پاک وغیرہ، یاسین شریف، جتنے بھی قادری سلسلے کے مشائخ ہیں
ان کو بھی پیش کریں، اور بالخصوص سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اچھا، یہ قادری سلسلے کے مشائخ ہیں تو صرف قادریوں کا ہی تعلق نہیں بنتا، ہے تو اللہ کے ولی نا، ہے تو اللہ کے مقرب بندے۔ چشتی، سہروردی، نقشبندی سبھی سال ثواب کا اہتمام کریں، جیسے کہ ہمارے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب یوم آتا ہے تو کیا چشتی، کیا قادری، کیا سہروردی، ہر ایک ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور ان کی خدمات کو اور ان کی تعلیمات کو یاد کرتا ہے، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لنگر کا بھی اہتمام کرتا ہے، نیاز بھی کرتا ہے، اور بہت سارے جو ہیں یوں کہہ لیں سال ثواب کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ یہ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قادری سلسلے کے مشائخ ضرور ہیں، لیکن اللہ کے ولی جو ہیں یہ سبھی کے لیے ہیں، سب کو فیض ملے گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی محبان اولیاء ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے لیے اصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا اور مناجات کی طرف چلتے ہیں۔